نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ کی عزت کرنے والے اس دعوت کی بنا پر آپ کے دشمن بن گئے اور یہ دشمنی حد سے گزرتی گئی۔ کبھی تو دوران نماز آپ کے کندھوں پر اونٹ کی جیر پھینکی گئی، کبھی آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر بل دیے گئے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے اور پتھر بچھائے گئے، کبھی آپ کے ساتھیوں کو تپتے ہوئے ریت اور کوئلوں پر لٹایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں، توحید کے راستے کی رکاوٹیں برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی مکی ایام کے اندر جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آسمانوں پر بلاتا ہے۔ آپ کو معراج کروائی جاتی ہے۔ اب اس معراج کے حوالے سے بھی ہمارے ملکوں کے اندر، انڈیا پاکستان کے اندر بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات، بڑے عجیب و غریب قسم کے عقائد بڑے مشہور ہیں۔ جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے، من گھڑت مسائل، من گھڑت عقیدے، من گھڑت اعمال، اس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بلکہ پرسوں ہی کیو ٹیلی ویژن اس پر ایک مفتی صاحب فتویٰ دے رہے تھے، کوئی اگر رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھ لیتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ کوئی یہ کر لیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کر لیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس معراج کے واقعے کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں بڑی نظمیں اور نعتیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک بڑی مشہور نعت ہے، پنجابی کا شاعر کہتا ہے، کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے۔ بالکل جیسے عاشق اور معشوق کی ملاقات ہوتی ہے، اس معراج کے سفر کو وہی صورت دے دی گئی ہے کہ عرش سجا رہے تھے، عرش سج رہا تھا، اللہ کے نبی جا رہے تھے اور اللہ نے اپنے نبی کے دیدار کے لیے یہ سارا معاملہ کروایا تھا، پاس بٹھا کر دیکھنا تھا کہ اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کو نہیں دیکھ رہا۔ آئیے ذرا قرآن و حدیث سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اس واقعے کی حقیقت تو دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر کے اندر آرام کر رہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، براق سواری ان کے ساتھ ہے جو خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سواری پر بٹھایا جاتا ہے۔ اگر اسی ایک معراج کے سفر کو اور معراج کے سفر سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس کو یاد کر لیا جائے تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ بر صغیر کے لوگوں کے عقیدوں میں سے بہت سے عقیدوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی براق پر بیٹھتے ہیں، یہ جانور تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے۔ نوریوں کا سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، ساری نوری مخلوق کا سردار، یہ آگے بڑھ کر براق کی لگام کو تھام لیتا ہے۔ سوار کون ہے؟ بشر۔ خادم کون ہے؟ نوری۔ اگر نبی کو نوری اس لیے کہتے ہو کہ نوریوں کی شان زیادہ ہے تو ذرا ملاحظہ تو کرو، یہاں بشر سواری کر رہا ہے اور نوری غلامی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی،
اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ، موسیٰ، آدم، نوح علیہ السلام انبیاء کا مجمع ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء ہیں. آپ نے ان کی امامت کروانی ہے، ان کو نماز پڑھانی ہے. اب سوچئے، غور کیجئے، آدم موجود ہے، نوح موجود ہے، ابراہیم موجود ہے، اسماعیل موجود ہے، یعقوب موجود ہے، یوسف موجود ہے، ادریس موجود، یہ انبیاء کا مجمع موجود ہے. لیکن جب محمد رسول اللہ موجود ہو تو کسی اور کو جرت نہیں ہوتی وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے. سارے انبیاء کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تاکہ یہ دنیا یاد کر لے یہ نبی صرف آنے والوں کا امام نہیں، جانے والوں کا بھی امام ہے. یہ امتیوں کا ہی امام نہیں، یہ انبیاء کا بھی امام ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑا امام کوئی اور ہے؟ امام اعظم ہے، قائد اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، رہنما اعظم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام اعظم کا لقب چھین کر ہم نے اپنے مولویوں کو دے رکھا ہے. ہمارا امام اعظم فلاں ہے، ہمارا امام اعظم فلاں ہے. حالانکہ امام اعظم سب سے بڑے امام، جو نبیوں کے بھی امام، امتیوں کے بھی امام، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جماعت کرواتے ہیں، آسمان کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. پہلے آسمان کا دربان جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب ملتا ہے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آسمان پر پہنچے. جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کے بابا آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے. اللہ کے نبی حضرت آدم کو سلام کرتے ہیں. ذرا غور کرنا ایک ایک واقعے پر، ایک ایک نقطے پر. جبرائیل بتا رہے ہیں اللہ کے نبی یہ آدم ہے، سلام کیجئے. اللہ کے نبی سلام کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کہتے ہیں وعلیکم السلام، مرحبا پیارے بیٹے اور پیارے نبی، نیک بیٹے اور نیک نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آدم ہنستے ہیں، بائیں طرف کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر روتے ہیں. پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل بتاتے ہیں اللہ کے نبی جو آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ہیں یہ وہ آدم کی اولاد ہے جو جنت میں جائے گی. ان کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جو بائیں طرف ہیں یہ جہنمی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل ساتھ ہے. آسمان کا فرشتہ سوال کرتا ہے، جبرائیل سے پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہی جواب ملتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، ان دونوں نبیوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام درمیانہ قد، سرخ و سفید رنگ، بال آپ کے کھڑے ایسے جیسے ابھی نہا کر آئے ہیں. آپ ان کو سلام کہتے ہیں، یہ آپ کا سلام کا جواب دیتے ہیں مرحبا صالح نبی، صالح بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. آپ انہیں سلام کہتے ہیں، اور اللہ کے یہ نبی یوسف، اللہ نے ان کو حسن اور خوبصورتی کا ایک بڑا وافر حصہ عطا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں. دربان آسمان کا
जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमसे वही बातें दोहराता है, आप वही जवाब देते हैं। यहाँ चौथे आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होती है। अल्लाह के नबी पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, आपने सलाम कहा, उन्होंने जवाब दिया मरहबा प्यारे भाई और प्यारे नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर पहुंचते हैं और यहां आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होती है। आप सलाम कहते हैं, हजरत मूसा जवाब देते हैं। जब अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लग जाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं क्या माजरा है? वो कहते हैं ये नबी मुझसे बाद में आने वाले, लेकिन इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा होगी और अहले जन्नत के अंदर भी इसकी उम्मत की तादाद बाकी नबियों की उम्मतों से ज्यादा होगी। ये सोचकर मैं खुशी से मेरे आंसू निकलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होती है। इब्राहीम बैत मामूर जो फरिश्तों की मस्जिद है, इसका टेक लगाकर बैठे हुए, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैत मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ता नमाज पढ़ता है, लेकिन सुनो जो फरिश्ता एक नमाज पढ़ लेता है दोबारा क़यामत तक उसका नंबर ही नहीं आता। इतनी बड़ी तादाद अल्लाह के फरिश्तों की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिब्राइल कहते हैं ऐ नबी ये आपके बाप इब्राहीम है, उनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम करते हैं। इसके बाद आपको सिदरतुल मुंतहा पर, सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये दरख्त इसके बेर जैसे हजर के मटके हो, आपने देखा होगा अपने इलाकों में घड़े, ये उन मटकों जितने बेर है, इसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं। जिब्राइल ने बताया यहां से 4 नहरें निकलती हैं, 2 दुनिया वालों के लिए हैं और 2 अहले जन्नत के लिए हैं, दुनिया वालों से पोशीदा है। जमीन से जितने फरिश्ते ऊपर बढ़ते हैं यहां आकर रुक जाते हैं, ऊपर से जितने फरिश्ते उतरते हैं वो भी यहां आकर रुक जाते हैं। जो इन्होंने लेना होता है यहां से ले लेते हैं और जो इन्हें दिया जाता है वो यहां पर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूध का प्याला, शराब का प्याला और शहद का प्याला पेश किया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूध का प्याला लेते हैं और इसे पी लेते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये अल्लाह का शुक्र है, आपने फितरत को कबूल किया, आपकी पूरी उम्मत फितरत पर है और आप भी फितरत पर हैं। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज की जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर होता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं क्या मिला, मेराज का तोहफा क्या है? आप फरमाते हैं नमाजें फर्ज हुई हैं 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ अल्लाह के नबी मुझे बनी इसराइल का तजर्बा है, आपसे पहली उम्मत की तरफ मैं भेजा गया, ये इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेंगे, जाइए अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए अल्लाह इन नमाजों में तखफीफ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं, नमाजें 40 हो जाती हैं, फिर आते हैं, फिर मूसा अलैहि सलाम पूछते हैं कितनी रहेगी, जवाब दिया जाता है इतनी नमाजें हैं। वो कहते हैं दोबारा जाइए अल्लाह से फिर दरखास्त कीजिए अल्लाह आपकी नमाजों को मजीद कम कर दे, इस उम्मत से इतनी नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी। अल्लाह के नबी फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, मूसा अलैहि सलाम फिर दोबारा भेजते हैं और इस तरह बार बार आने जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बताते हैं कि 5 नमाजें रह गई हैं, अल्लाह ने बाकी नमाजें माफ कर दी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल का मुझे तजर्बा है, इस उम्मत के पास मैं जाकर देख चुका हूं, ये नमाजें भी मुश्किल हैं, आप जाइए अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए 5 में से भी कमी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं राज़ी हो चुका हूं, मैं इस अमर को पसंद कर चुका हूं, अब मैं वापस जाते हुए शर्म आती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है नबी
میں نے آپ کی امت پر رحمت کی، میں نے